So being senior in the team, I had to open the house اردو میں, اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں ایک مزاحیہ ٹاپک بھی ہوتا ہے. تو آپ پروفیسر رفیق صاحب نے پتہ نہیں انہیں کیا روانی میں انہوں نے ایک ٹاپک دے دیا کہ جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں. بعد میں خود 6-7 دن بعد یاد آیا اور مجھے کہا کہ تو ایسے سے بول لبھی. میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں بول دوں گا. کچھ 7-8 دن گزرے تو اگلے روز تھا تو مجھے کہتے ہیں کہ اپنا طارق صاحب بات سنے. میں کہ سر حکم. وہ جیڑی گرہ لگی ہے نا وہ نہیں لانی ہے اتنے. میں کہ سر پھر اس ٹاپک کا فائدہ کیا, گرہ آپ ساروں کو پتہ ہے, لیکن میں نے کہا سر میں نہیں کروں گا. خیر وہ میں نے سارا 7-8 منٹ کی تھی تقریر وہ کی. اب سامنے بیٹھے ہوئے پروفیسر رفیق صاحب, ہال بھرا ہوا, ہماری بہنیں بھی وہاں تھی, بھائی بھی تھے, سارے تھے. تو میں نے کہا کہ جی I was supposed to open the house of a competition میں نہیں تھا. تو میں نے کہا سر یہ بڑی ناانصافی ہوگی اس ٹاپک کے ساتھ اگر میں اسے اس گرہ کے ساتھ نہ بند کروں کہ بٹھا کے یار کو پہلو میں رات بھر غالے جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں. تو 2-4 دن میرے سے ناراض رہے. تو میں نے کہا سر آپ کو کہا کس نے تھا کہ ٹاپک یہ دے. اب آپ کہتے ہیں کہ سامنے کھڑا بھی کرنا ہے اور تعریف بھی نہیں کرنی, کہ حسین چہرہ بھی سامنے ہو اور پابندی ہو کہ آپ محبت نہیں کر سکتے. میں نے کہا سر یہ زیادتی نہ کیا کریں. anyway چھوٹی چھوٹی چیزیں. احمد نے بڑی خوبصورت باتیں کی اور میرے خیال میں اکاؤنٹیبلٹی ہمیں ضرور کرنی چاہیے. اور جن کنٹریبیوشنز کے لیے جانا جاتا ہے گورنمنٹ کالج سے, انکلوڈنگ مائی سیلف, میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ ہم وہ اسٹینڈرڈز جو ہیں, جو کوالٹی ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے اوور دا ایئرز, اوور دا ڈیکیڈز, اور ہمیں اپنی وہ جو اسلاف کی عظمت ہے اس کو واپس لینا ہے. اور اس کے لیے اسپیکر صاحب میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں ویک اپ کال دی ہے. آج ہم سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے. ایک تو کالج پروگرامز کے حوالے سے میڈم ہم کیا کر سکتے ہیں, آپ سب کے ساتھ بیٹھ کے, آپ کا آئی نو کہ ایک لیگل فریم ورک ہے, وی ہیو سینٹ ہیئر, وی ہیو سنڈیکیٹ, بٹ بینگ پارٹ آف گورنمنٹ, میں خود ہوں, احمد ہے اور بہت سارے اور لوگ ہیں انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر. میں وزیر اعظم صاحب آج سعودی عرب روانہ ہو رہے تھے تو میں نے ان سے جانے سے پہلے اجازت لی. پہلے تو ان کے لیے یہ بڑی شاکنگ بات تھی کہ کیئر ٹیکرز کے دور میں آپ کے فنڈ ریلیز نہیں ہوئے, کیونکہ وہ اناؤنسمنٹ بالکل آخری دنوں میں تھی. سو ہی واز پرٹربڈ اینڈ ملک احمد نے مجھے کچھ گر سکھائے ہیں سیاست میں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے بلا تکلف و بلا توقع انہیں کہا کہ سر ذرا اپنے ایس پی ایم کو 1 منٹ کے لیے بلائیے گا اندر. تو انہوں نے سیکرٹری صاحب کو کہا کہ وہ جو میں نے 55 ملین کا ڈائریکٹو جاری کیا تھا, میک شور کہ ارلیسٹ ود ان ڈیز وہ اماؤنٹ انہیں ٹرانسفر ہو جائے. وہ انشاءاللہ ہو جائے گی. بات تھوڑی دوسری طرف نکل گئی. دیکھیے صرف تعلیمی اسناد بانٹنے سے گورنمنٹ کالج نہیں بنا. تعلیمی اسناد تو بہت سارے اداروں نے بانٹی ہے. گورنمنٹ کالج نے ہمیں, آپ کو, ہمارے بڑوں کو تراشا ہے. کسی کو ایک عظیم سائنسدان کی شکل میں, کسی کو ایک عظیم فلسفی کی شکل میں, حضرت اقبال ہوں, فیض احمد فیض ہوں, ڈاکٹر سلام ہوں, مینی ادرس, ایک لمبی لسٹ ہے اگر ہم اس بحث میں پڑھ جائیں گے. تو وہ صرف کتابی تعلیم لے کے یا ڈگری لے کے یہاں سے نہیں نکلے. انہوں نے نمبر 1 اپنی فیلڈ میں ایکسل کیا. اور پھر آپ ڈائیورسٹی چیک کریں تو جو بات ابھی پہلے چھڑی ہے میرے خیال میں کہ جو کو کریکولر اور ایکسٹرا کریکولر میں گورنمنٹ کالج کا مقام رہا ہے, اس نے اسے ڈسٹنگوش کیا باقی اداروں سے. اس کو ہمیں دوبارہ حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے ہم سب کو ایفرٹ کرنی ہے. اور میں اولڈ راویز یونین سے بالخصوص یہ استدعا کروں گا طیب کہ آپ کالج کے ساتھ مل کے اس کلچر کو دوبارہ پروموٹ کریں. I still recall in 1989, it was I believe 125 year celebrations year. ہمارا بخاری ایڈیٹوریم میں
ایک ایونٹ تھا جو کہ ڈیبیٹس کے بارے میں تھا اور تینوں لینگویجز پہ